حامل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں محبت برا سلام پہنچے۔ ہمارے اس زرعی اور مویشیوں سے بھرے ملک میں ایک اصول ہے کہ کچھ گھوڑی بال مربے دیے جاتے ہیں۔ شاید آپ کو اس بابت معلوم ہو یا نہ ہو، پہلے میں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ پتہ ضرور ہے کہ کچھ گاؤں میں گھوڑ فارم بنتے ہیں جہاں نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالے جاتے ہیں اور پھر انہیں ملک کے مختلف حصوں میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے بڑے بھائی کو ریس میں گھوڑا داخل کرنے کا شوق چرایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی کیوں نہ ریس میں اپنا ایک اچھا سا گھوڑا داخل کریں اور ہمارا گھوڑا بھی اول انعام لے کر آئے۔ انہوں نے مجھے اس کام پر مأمور کیا کہ میں جا کر اسٹڈ فارم والوں کو ملوں اور ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے گھوڑا حاصل کروں، کیونکہ وہ بہت مشکل سے دیتے تھے۔ پتوں کی اور اوکاڑا کے درمیان ایک جگہ ہے، وہ گاؤں ہے۔ مجھے وہاں ایک صاحب سے ملنا تھا جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے تھے۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو ان کا بڑا پیارا، خوبصورت اور صاف ستھرا سا گھر تھا۔ اس گھرانے میں 2 بیٹے تھے جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور ایک بیٹی تھی جو ماں کا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی، اور ایک ابا تھے۔ ان کا نام تھا صدیق خان۔ جب میں ان سے ملا تو بڑی حیرت بھی ہوئی کہ میں ان سے پہلے بھی 2 مرتبہ مل چکا تھا۔ وہ ہمارے بابا جی سے ملنے ڈیرے پر 2 بار آئے تھے، اور بڑے سوال لے کر آئے تھے اور بڑے جواب لے کر اور جھولی بھر کے واپس گئے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ پہلے آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے رحمت خانے پر 3-4 دن قیام کریں گے، اور میں اس سے پہلے آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ جب انہوں نے رحمت خانے کا لفظ استعمال کیا تو میں چونکا، کیونکہ یہ ہمارے بابا جی کا حکم تھا کہ اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ کبھی نہ استعمال کیا کرو۔ یہ بڑی ہیٹی کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، وہ تو رحمت خانہ ہے۔ خیر یہ ٹرم بہت کم استعمال ہوتی تھی۔ میں صدیق کی یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں ضرور رہوں گا۔ ان کے ساتھ رہنے میں جس بات کا بہت اچنبھا ہوا اور جس کو میں ٹھیک سے سمجھ نہیں سکا وہ یہ ہے کہ ان گھر والوں کے درمیان ایک ایسی گفتگو ہوتی تھی، ہلکی اور دھیمی سی، جو میری سمجھ اور دانش سے باہر تھی۔ میں ان سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تجسس کا حکم بھی نہیں ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے کہ آدمی کنسوئیاں لیتا پھرے، جیسے ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ دیکھو اس کے گھر میں کون آیا ہے، کون باہر گیا ہے۔ اس کی قرآن پاک میں بڑی سخت ممانعت ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے تفتیش نہ کرتے پھریں۔ اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے۔ پتہ نہیں ہم نے یہ کہاں سے لیا ہے۔ اب میرے اندر بھی بہت خود بدھ ہوتی تھی، لیکن میں ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ جب ہم باہر سے گھوم پھر کے یا چکر لگا کر آتے تھے، وہ اپنی بیوی سے پوچھتے تھے کہ کیسی ہو، وہ کہتی کہ خوش ہاں، وہ کہتے الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ پھر ان کی بیٹی کسی دن کہتی کہ ابا وہ آتے نہیں بالا خانے سے، پتہ نہیں ہم سے کیا کوتاہی ہوئی ہے۔ اب میں متجسس ہو جاتا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے۔ کبھی ان کا بیٹا ٹریکٹر کھڑا کر کے آتا اور کہتا کہ ابا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس معیار پر پورے نہیں اتر سکیں گے جو معیار ہم نے اپنے لیے قائم کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے باہر نکلیں کیونکہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ اس پر اس کے ابا کہتے تھے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی اس میں کامیاب ہوں گے۔ وہ جو صدیق صاحب تھے وہ پولیس کے ریٹائرڈ انسپیکٹر تھے، اور وہ کانسٹیبل سے ترقی کر کے ایک رینکر کی حیثیت سے اپنی صلاحیت کی بدولت اس عہدے تک پہنچے تھے۔ وہ نہایت ایماندار آدمی تھے۔ انہیں ستو والا انسپیکٹر کہتے تھے کیونکہ وہ 2 پوٹلیاں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، ایک شکر کی اور ایک ستو کی۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا تھا تفتیش کے لیے تو وہ اپنی یہ 2 پوٹلیاں ساتھ لے کر جاتے۔ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے، رشوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پانی بھی کسی کے ہاں سے نہیں پیتے، صبح شام ستو گھول کر پی لیتے تھے۔ خواتین و حضرات، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قوت یا قوت حیدری کا ذکر کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کا ایک عنصر جو کی روٹی بھی تھی، اور یہ ستو جو کے بنتے ہیں۔ صدیق صاحب نے یہ بھی یہیں سے سیکھا ہوگا کہ جو میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور وہ ستو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تھانے میں بھی جب تک وہ ایس ایچ او رہے وہ دوپہر کے کھانے کے طور پر ستو گھول کر ہی پیتے تھے، اور وہ اس بارے بڑے محتاط تھے کہ ان کے قریب رزق حرام نہ آنے پائے۔ کوشش تو ان کی یہ بھی تھی کہ رزق حرام ان کے تھانے کے قریب نہ آئے، لیکن یہ بڑا مشکل کام تھا۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے اسٹڈ فارم کی مینجمنٹ اپنے ذمہ لے لی، اور وہ بہت کم تنخواہ پر یہ کام بڑی توجہ سے کرتے تھے۔
جب میرا ان کے گھر سے چلنے کا وعدے کے مطابق آخری دن آیا تو بیٹی نے کہا کہ ابا ایک بڑی بھول ہو گئی، اور وہ بھول ناراضگی کا باعث ہے۔ ہمارا گھر تو بہت پیارا ہے۔ اس کے ابا نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ ایک بندہ آیا تھا دوپہر کے وقت، تب گرمی بہت تھی۔ اس شخص نے ہمارے گھر دستک دی اور کہا کہ کیا کوئی پرانا دسترخوان گھر پر ہے، کوئی پھٹا پرانا تولیہ یا کوئی کپڑے کا ٹکڑا؟ گرمی بہت ہے، میں نے لمبا سفر کرنا ہے اور چاہتا ہوں کہ اسے سر پر رکھ لوں تاکہ لو اور تپش سے محفوظ رہ سکوں۔ اس پر اماں نے کہا کہ گھر میں ایسی چیزیں بکھری پڑی تھوڑی ہوتی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ کوئی بوری کا ٹکڑا ہی دے دیں، لیکن اماں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس پر وہ شخص چلا گیا۔ وہ سائل تھا اور سائل بارے بڑا سخت حکم ہے کہ سائل کو جھڑکی نہ دو۔ ہم سے یہ بھول ہو گئی ہے، اب ہم اس سے معافی کیسے مانگیں، اس کا پراشچت کیسے کریں؟ وہ اسی پریشانی میں تھے کہ میں چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یا ہفتوں کے بعد مجھے دوبارہ لوٹ کے آنا تھا۔ میں وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں رہا۔ اس دوران میں نے ان سے کہا کہ یار میں تو تجسس سے بھرا ہوا تھا، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں یہ آپ کے بزرگ ہیں یا پیر ہیں؟ یہ کون ہیں جو مجھے نظر نہیں آتے، یا میں ان سے مل نہیں سکا، یا آپ نے جان بوجھ کے مجھے ان سے نہیں ملوایا؟ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ پیر صاحب نہیں ہے، یہ اللہ میاں ہے۔ ہمارے گھر میں اللہ میاں رہتے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی اللہ کو خوش کرنے کے لیے وقف کر دی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ میاں کو خوش کیا جائے۔ میں نے کہا کہ یہ عجیب و غریب بات تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں بڑا نیک، پاک صاف اور عادل تھانے دار تھا، اور میں رزق حرام سے بہت گھبراتا تھا اور ہمیشہ حلال کی تلاش میں رہا، اور اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ میں اپنے اس وعدے پر جو میں نے اپنی ذات کے ساتھ اور اللہ سے کیا تھا اس پر پورا اترا ہوں۔ لیکن ایک سٹیج پر میں نے محسوس کیا کہ میری نیکی، میری خوبی، میرا تقویٰ، یہ سارے کا سارا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وقف تھا کہ لوگ کہیں کہ کیسا کمال کا تھانے دار ہے۔ میں ایک خوفزدہ شخص تھا جو لوگوں کے ڈر سے نیک بنا ہوا تھا۔ میں نے پھر یہ کوشش کی کہ میں بندوں کا ڈر دل سے نکال دوں اور میں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کروں۔ ہم نے سوچا کہ یہ ہمارا گھر ہے، بنا بھی صاف ستھرا ہے، اور ہم اپنے اللہ میاں کو اپنے گھر ہی لے آتے ہیں، اور ان کی بڑی مہربانی کہ وہ آ گئے اور وہ یہاں رہتے ہیں اور یہاں تشریف فرما ہے۔ اب ہماری دن رات یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا فعل تو سرزد نہیں ہو گیا کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے، یا کوئی ایسی خوشی کی بات کہ جس سے اللہ خوش ہو۔ ہم اس کے درمیان گھومتے رہتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مرکز، ملجا و ماوا اللہ کی ذات ہے، اور ہم بندوں سے منسلک ہو گئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو پھر بندوں سے محبت ضروری ہے، اگر بندوں کی خدمت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، بندوں سے کسی صلے یا انعام کی توقع نہیں رکھنی۔ خواتین و حضرات، میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ پریشانی کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کہ پریشانی یہ تھی، میری بیوی نے جو اس سائل کو خالی ہاتھ واپس کیا تھا اور جھڑک دیا تھا، تو ہم سارے مایوس ہو گئے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے گھر قیام نہیں کریں گے، کیونکہ یہ خدائی کا حکم ہے کہ سائل کو نہ جھڑکا جائے۔ اس پر میری بیوی کی طبیعت پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ خودکشی کے قریب پہنچ گئی۔ وہ ایک دن بہت سارے دسترخوان اور کپڑوں کے ٹکڑے خرید کے لائی اور انہیں کڑی دھوپ میں سر پر رکھ کر کھیت کی طرف جا رہی تھی، اور وہ بیچارگی کے عالم میں جا رہی تھی۔ آگے میرا بیٹا ٹریکٹر چلا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ماں ایسے ہی چلی جا رہی ہے۔ وہ ٹریکٹر سے اترا اور پوچھا کہ ماں کہاں جا رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے، میں نے ساحل کو اس طرح سے جھڑک دیا ہے اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اب اس خاتون پر دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ صدیق نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے کہا کہ ماں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ایک بڑی اچھی چیز ہے، وہ اللہ نے ہی ہمیں دی ہے، اور اس کا نام معافی ہے۔ خواتین و حضرات، توبہ اور معافی اتنی اہم چیز ہے جو بار بار ٹوٹتی ہے اور ہم بار بار کرتے ہیں، یعنی اس میں بڑا مزہ ہے۔ اس لڑکے نے ماں سے کہا کہ یہ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اور اللہ کی گود میں واپس جانے کے لیے اور اس کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ توبہ ہے۔ وہ ٹریکٹر چلاتا تھا اور اس نے ویسی ہی مثال دیتے ہوئے ماں کو سمجھایا کہ ماں، توبہ اتنا اعلیٰ درجے کا جیک ہے کہ اگر ہم اسے ٹریکٹر کے نیچے لگائیں تو اسے بھی اٹھا لیتا ہے۔ آپ اپنا توبہ کا جیک لگائیں، اس کا لیور کھینچی جائیں اور آدمی اوپر چلتا جاتا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کا کوئی پروگرام بنایا ہے تو اللہ سے کہے کہ جناب اعلیٰ بھول ہو گئی، معافی دے دیں، اب یہ کوتاہی سرزد نہیں ہوگی۔ سچے دل سے کہیں اور توبہ فوری قبول۔
میں اس گھرانے کو دیکھ کر جہاں حیران ہوا وہاں بڑا خوش بھی ہوا اور دعا دی کہ یا اللہ ہم کو بھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ عطا کر دے۔ ہم کبھی تو پوری زندگی میں ایسی کوئی کوشش کریں کہ جس سے اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو۔ جب میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایسا فعل یا کوشش نظر نہیں آتی۔ میں تو دنیا اور اہل و عیال کو ہی خوش کرنے پر لگا رہا اور معاشرے میں معتبر بننے کے چکروں میں ہی لگا رہا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہمارے سارے ٹبر کا منتہائی مقصود یہ ہے کہ ایک دن ہماری ان کوششوں کے بدلے ہمارا اللہ ہم سے کہہ دے کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی، آ جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اسی حال کا مستقبل بننے والا ہے۔ اگر آپ کا حال جنت کی طرف مائل نہیں ہے تو پھر اس کا مستقبل ویسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنی اس زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنا کر رکھنا ہوگا۔ ایک مرتبہ میں نے بابا جی سے اس کیفیت میں کہ ہم 12-13 برس تصوف اور صوفیزم کا درس لے کر تھک گئے تھے پوچھا کہ جی یہ تصوف ہوتا کیا ہے؟ وہ کچھ عجیب موڈ میں تھے۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ ایک عجیب انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا نام تصوف ہے۔ میں نے کہا کہ یا اللہ یہ بابا جی کو کیا ہو گیا ہے، کہاں تصوف اور کہاں ازدواجی زندگی؟ لیکن خواتین و حضرات اب جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اور میں گھروں کو قریب سے دیکھ رہا ہوں اور جس جنت کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے اور جس نفس مطمئنہ کی آرزو میں ہم سب رہتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارا بوجھ ہم نے اٹھا لیا ہے۔ زندگیوں کے درمیان ایک بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے اور اطمینان والا نفس اسی وقت میسر ہوگا جب آپ جہاں اور جس حال میں ہیں اس پر خوش ہوں۔ جو شخص اور گھرانہ نہ خوش رہے گا نہ شکرہ ہوگا اس سے محبت اور پیار نہیں مل سکتا۔ جس کا نفس مطمئن ہے اس کے لیے راستے کھلے ہی کھلے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔